اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کا بے حساب احسان کہ جس نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں ہم کو اکٹھا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں۔ پیچھے جو 2 رکوع ہم نے پڑھے ہیں اس میں اللہ کی ذات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی دعوت حق دی جائے گی تو 3 طرح کے لوگ سامنے آ جائیں گے۔ ایک وہ جو اس پہ مکمل ایمان لانے والے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے بالکل انکار کرنے والے، اور ایک وہ درمیانی لوگ ہیں بین جن کی اللہ کی ذات نے ہمیں پوری تفصیل سے آگاہ کیا کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ بین رہیں گے اور وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، ان کافروں سے بھی زیادہ۔ تو اب اللہ کی ذات جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو اصل قرآن کی تعلیم ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو ہر نبی کی تعلیم ہے، وہ اس کو ہمارے سمجھانے کے لیے ابتدا کر رہی ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں، اے تمام لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہی پیغام تھا جو ہر نبی نے آ کے لوگوں کو دیا، لیکن ہر نبی کا جو پیغام تھا آگے ہم انشاءاللہ اسی قرآن میں پڑھیں گے، وہ یہ تھا کہ ہر نبی نے کہا اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور قیامت تک بنا کے بھیجے گئے۔ تو آپ کے لیے اللہ کی ذات نے کہا یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، اے تمام انسانیت، جو قیامت تک آخری انسان ہوگا اس تک بھی خطاب کیا ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کا اور انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں جو عبد سے نکلا ہے کہ اپنے آقا کی ہر بات کو ماننا، ہر حکم کو ماننا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اپنے نفس کی مرضی کو چھوڑ دینا اور ایک اللہ کی بات ماننا جو ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے انسانوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ اور وہ رب کون ہے؟ الذی، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو آپ سے پہلے پیدا کیے گئے وہ بھی اللہ کی ذات نے پیدا کیا، اور وہ لوگ جو ہمارے سے پہلے تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ آتا ہے کہ اے انسان، تیرا عقیدہ، تیری سوچ، تیرے کام اس قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اپنے آباء و اجداد کو فالو نہیں کرنا۔ ہاں، آباء و اجداد اگر دین پہ ہیں تو وہ نوراً علی نور ہے کہ انسان کو وہ تعلیم منتقل ہوتی ہے، لیکن جو گارنٹی ہے، جو کامیابی ہے، وہ اللہ کی کتاب پہ عمل کر کے، اس قرآن پہ عمل کر کے اس کے بعد حاصل ہوتی ہے، اپنے آباء و اجداد پہ چلنے پہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی اللہ کی مخلوق تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی غلط راستے پہ ہو سکتے ہیں، اور جیسے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، جن کے والدین آباء و اجداد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس میں ہوتے ہوئے، جس میں جنگ بدر میں دیکھیں باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، چچا بھتیجے کے سامنے، بھتیجا بھانجے کے سامنے، سارے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تو اس لیے آباء و اجداد کا دین پہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی خلق کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اور تمہارے سے جو پہلے لوگ تھے، جو تمہارے رشتہ دار تھے، جتنی انسانیت تھی، اس کو بھی پیدا کیا۔ تو رب کی عبادت سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اپنے اس کو رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ،
تاکہ اپنے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اس اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو یہ ہے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ، یہ ہے انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ، جو اللہ کی ذات اب اس چیز سے رکوع سے ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اب اللہ کی ذات مزید اپنا تعارف کرا رہی ہے اس سے کہ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے والدین کو بھی پیدا کیا، اور عبادت صرف اور صرف اس ذات کی کرنی ہے، اللہ زی، یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جعل لکم، بنایا اس نے تمہارے لیے، الارض فراشن، زمین کو ایک فرش، زمین بنانے والی اللہ کی ذات، اور ایک ایسا فرش بنایا کہ جس پہ چلنا بھی آسان، جس پہ کھیتی باڑی کرنا بھی آسان، جس میں دنیا کے کام کرنا ساری چیزیں وہ آسان ہے، نہ تو اتنی سخت بنا دی کہ جس پہ چلنا مشکل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی نرم بنا دی کہ جس کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح انسان کی ضرورت کے مطابق اس زمین کو فرش بنایا۔ وَالسَّمَاءِ بَنَاءً، اور اللہ کی ذات نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ چھت دیکھیں حفاظت کے لیے ہوتی ہے، جب انسان کے اوپر چھت ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو کے اپنا وقت گزارتا ہے، اپنا آرام کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں نے اس زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، من السماء، اس آسمان سے، ماءً، پانی، اور اللہ کی ذات نے اس آسمان سے انسان کو ایک اور نعمت عطا فرمائی، زمین کی نعمت کے بعد، آسمان کی نعمت کے بعد، کہ اس میں سے اللہ کی ذات نے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پس نکالا اس سے، بہی ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے ساتھ، اس بارش کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کو، رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ تو ثمرات کہتے ہیں ہر طرح کی جو کھانے والی چیزیں ہیں، کھیتی باڑی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگائی، سبزیاں اگائیں، پھل اگائے، اور وہ انسان کے لیے اللہ نے رزق کے طور پہ انسان کو دیے۔ فلا تجعلوا، تو پس نہ بنو، للہ، ساتھ اللہ کے، اندادن، کوئی اس کا شریک۔ بس اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان بنایا، اور آسمان سے پھر پانی اتار کے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے جتنی رزق کی ضروریات ہیں اس کو پورا کیا۔ تو اس کے بدلے میں انسان سے اللہ کی ذات کیا تقاضا کر رہی ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ لے گئے۔ اندادن کہتے ہیں برابری کرنے والا، یعنی انسان یہ سوچے کہ رزق اللہ بھی دے رہا ہے، رزق کوئی اور بھی دے سکتا ہے، نعمتیں اللہ بھی دے رہا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، صحت اللہ بھی دے رہا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اولاد اللہ بھی دے رہا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے۔ تو برابری کرنے والا اللہ کی ذات کا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ ہاں، اپنے خزانوں سے وہ جس کو چاہیں جتنا علم عطا فرمائیں، جس کو چاہیں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میری برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ جانتے بھی ہو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ تمہیں پتہ ہے۔ کفار مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا ہے، اسی قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بتائیں یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ تو پھر بھائی دیوی دیوتاؤں کی ان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس لیے مانتے وہ بھی تھے۔ تو اللہ کی ذات وہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں علم ہے کہ تمہیں رزق دینے والی اللہ کی ذات، تمہیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات، تمہیں موت دینے والی اللہ کی ذات، تو پھر اللہ کے مقابلے میں شریک کسی کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہے اور باقی سب کے سب مخلوقات ہیں، تو مخلوق کبھی بھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایک اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرے مقابلے میں کسی کو نہ لے کے آؤ۔ ان کنتم، اور اگر تمہیں کوئی شک، اگر تم، فی ریبن، ریب کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، اگر تمہیں کوئی شک ہے، مما، اس چیز میں، نزلنا، جو اتاری ہے ہم نے، نزلنا نازل کرنا ہوتا ہے بتدریج، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 23 سالوں میں مکمل ہوا، تو نزلنا جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ اللہ کتنی محبت سے بات کرتی، عبدنا، اپنا بندہ کہہ رہی ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کا بندہ ہونا
فرشتوں سے بہتر ہے، کیونکہ فرشتوں نے ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، کہاں پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کتاب کو ہم نے اتارا۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ شک والی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اللہ کی ذات ایک چیلنج فرما رہی ہے، فَأْتُوا، تو پس لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک بھی اس جیسی صورت۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ جو قرآن جس وقت یہ مدنی صورت ہے، مکہ میں 2/3 قرآن یعنی سمجھ لیں تقریباً 20 پارے جو قرآن کے ہیں وہ نازل ہو چکے تھے، اور پھر اللہ کی ذات جو ہے یہ چیلنج دے رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ خالق کے مقابلے، کلام کے مقابلے میں مخلوق کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور عربوں کو بڑا ناز تھا اپنے اہل زبان ہونے پہ اور اپنی شاعری پہ اور ساری چیزوں پہ۔ تو اللہ کی ذات چیلنج کر رہی ہے ان کو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہیں سے اس کو گاڑ لیا ہے، کہیں سے سیکھ لیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، مثلی، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور وَدْعُوا، بلا لو، پکار لو، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ سے مت مانگو، اور جتنی مخلوقات ہے جس کو تم سمجھتے ہو، اپنے سارے بتوں کو بلا لو، اپنے سارے شاعروں کو بلا لو، اپنے سب عقل والوں کو بلا لو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کے سارے کے سارے مخلوقات جو ہے وہ جڑ جائے کہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لائیں، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے یا کہیں سے سیکھ لیا ہے، تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے سب کے سب مددگاروں کو بلا لو، اور اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ کی ذات پھر خود ہی جواب اس کا دے رہی ہے، کیونکہ کوئی اس کا مخلوق میں سے جواب نہیں دے سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ تم کر نہیں سکتے۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت دیکھیں، سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیات کی بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پس ڈرو اس آگ سے، الَّتِی، جو کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، وہ اللہ کی ذات نے تیار کر دی ہے، وہ تیار ہو چکی ہے ان کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ ایندھن جو اس کا ہے وہ انسان اور وہ پتھر ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، اور وہ انسان ہے جو اللہ کے نافرمان ہے، وہ عدت للکافرین، اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے وہ آگ تیار کر لی ہے۔ تو ڈر جاؤ، اس قرآن کو سیکھو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے، اسی سے ہدایت ملے گی، اور کوئی چیز دنیا میں ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات نے اس قرآن کو ایسا محفوظ کیا کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خالص ہدایت نہیں پہنچی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی ذات نے محفوظ کر لیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔